نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاۃهم ساہون صدق اللہ العظیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، جس طرح نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کے اللہ رب العزت نے بے تحاشا فائدے رکھے ہیں، برکتیں رکھی ہیں، فلاح اور کامرانی رکھی ہے، اور سب سے بڑھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ رکھا ہے، طرح اگر کوئی بدبخت وہ نماز کو ترک کر دے، چھوڑ دے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے طرح طرح کے نقصانات بھی رکھے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کی آفات اور بلیات بھی رکھی ہیں جو ایک بندہ مومن کو نماز ترک کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ ماعون کی کچھ آیات میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ ذرا قرآن کے اسلوب کے اوپر غور فرمائیے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، سالہ سال گزر جاتا ہے، نماز کے قریب پھٹکنے کا نام نہیں لیتے، بلکہ اللہ نے تنبیہ ان لوگوں کو فرمائی جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں سستی کر کے پڑھتے ہیں، ٹائم گزار کے پڑھتے ہیں۔ جب ان لوگوں کے لیے اللہ نے اتنی زیادہ تنبیہ قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے تو وہ لوگ جو نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں، وہ ذرا سوچیں کہ ان کا حال کیا ہوگا۔ اور جو لوگ نماز کی حفاظت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، ان کا حشر ذرا سنیے کن لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے روز ان کا حشر بڑے بڑے کافروں، حامان جیسے کافر، فرعون جیسے کافر اور ابی بن حلف جیسے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے سورہ روم میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے لوگوں نماز پڑھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب ذرا غور کریں، وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، نماز کو قائم نہیں کرتے، اگرچہ ان کے شناختی کارڈ کے اوپر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ ایک حدیث طیبہ جو مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ علی الصلاة کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا وقان یوم القیامت ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن حلف۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی تو یہ نماز قیامت کے روز اس کے لیے نور بھی ہوگی، یہ نماز قیامت کے روز اس کے لیے برہان بھی ہوگی، اور اس نماز کی بدولت وہ کل بروز قیامت نجات حاصل کر لے گا۔ کیونکہ یہ جو پہلی چیک پوسٹ ہوگی، جو پہلا سوال ہوگا حقوق اللہ میں، وہ نماز کے متعلق ہی ہوگا۔ تو جو بندہ اس سوال کا جواب دے جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اسی پرچے کے اندر فیل ہو جائے گا تو اس کے پاس ہونے کے چانسز بالکل ہی ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کے روز گناہگاروں کے منہ کالے ہوں گے۔ اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، لیکن جو بے نمازی ہوں گے ان کے چہرے بالکل سیاہ ہو جائیں گے اور لوگ دیکھ کے پہچان جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نماز کی حفاظت نہیں کی۔ اسی طرح تفسیر البیان میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص اگر یہ عذر بروز قیامت پیش کرے گا کہ اے اللہ میرے پاس تو ریاست تھی، میرے پاس تو ملازمت تھی، اونچی کرسی تھی، اس کی ذمہ داریاں تھیں، جس کی وجہ سے میں نماز ادا کرنے سے غافل رہا، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ فرشتوں میرے سلیمان کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت سلیمان جب رب کی بارگاہ کے اندر حاضری دیں گے
تو اللہ فرمائے گا تیرے پاس تو پاکستان کی حکمرانی تھی، 7,96,096 مربع میل کا تو مالک تھا، لیکن سلیمان کو دیکھو پوری دنیا کی بادشاہت میں نے عطا کی، تو سلیمان کیا تو نے کبھی میری نماز ترک کی ہے، اس سے غفلت برتی ہے؟ حضرت سلیمان عرض کریں گے مولا نہیں۔ اللہ فرمائیں گے اس چھوٹی سی کرسی اور چھوٹی سی مملکت کی وجہ سے تو نے میرے سب سے اعلیٰ حکم کو ضائع کر دیا۔ اب بات ایک ہی ہے کہ تو نے ان امور کی وجہ سے نہیں بلکہ غفلت اور سستی اور کوتاہی کی وجہ سے نماز کو ترک کیا ہے۔ اے فرشتوں اس کو منہ کے بال گھسیٹو اور گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈال لو۔ دوسرا شخص آئے گا، وہ بیماری کا عذر پیش کرے گا، تو اللہ فرمائے گا میرے ایوب کو جا کے بلا کے لاؤ۔ 18 سال تک جنہوں نے بیماری کو جیلا اور سارے جسم کے اندر آبلے پڑ گئے تھے اور جسم کا زبان کے سوا کوئی بھی عضو سالم نہیں رہا تھا، اس حالت میں بھی جناب ایوب نے اللہ رب العزت کی بندگی کی، اس کے اندر لاپرواہی نہیں کی، تو اللہ فرمائے گا دیکھو ایوب اگر اس حالت میں ہو کے بھی نماز کو نہیں چھوڑ سکتا تھا تو تندرست تھا، تجھے تو میں نے صحت عطا کی تھی، تو نے نماز کو کیوں چھوڑا؟ سر درد کی وجہ سے تو نے ساری نمازوں کو ترک کر دیا۔ تو اللہ فرمائیں گے اس کا یہ عذر بھی قابل قبول نہیں، اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو۔ تیسرا شخص آئے گا، وہ کہے گا کہ اولاد کی پرورش اور ان کی محبت کی وجہ سے میں جو ہے نماز ادا کرنے سے غافل رہا، تو اللہ فرمائیں گے جاؤ یعقوب کو لے آؤ۔ حضرت یعقوب کو لایا جائے گا، کثیر العیال تھے، کثیر تعداد میں ان کی اولاد تھی، انہوں نے بھی اپنی اولاد کو پالا پوسا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کی بھی محبت تھی کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، تو اللہ فرمائیں گے تیرا عذر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر یعقوب اس حالت میں ہونے کی وجہ سے کہ ان کے لخت جگر ہی ان سے جدا ہو گئے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے میری یاد کو ترک نہیں کیا، تو تیرے پاس تو سب کچھ موجود تھا، تو نے پھر بھی میری یاد کو ترک کر دیا، لہذا تیرا یہ عذر بھی قابل قبول نہیں، فرشتوں اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ اب اگر کوئی شوہر کی شکایت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی عورت کرے گی کہ مولا میرا شوہر بڑا ظالم تھا، وہ مجھے نماز ادا نہیں کرنے دیتا تھا، یا کوئی غلام اپنے آقا کی شکایت پیش کرے گا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے جاؤ جا کے بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو میری بارگاہ کے اندر پیش کرو۔ اللہ فرمائیں گے ارے میری اس بندیا کو تو دیکھو، اس کا شوہر تو فرعون تھا، بڑا ہی ظالم تھا، جابر تھا، متکبر تھا، اگر اس عورت کو فرعون میری یاد سے باز نہیں رکھ سکا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اوپر تو فرعون جیسا کوئی میں نے مسلط بھی نہیں کیا تھا، صرف تیری غفلت کی اور سستی کی وجہ سے تو نے میری یاد کو ترک کر دیا، تو اس غلام کو بھی اور اس عورت کو بھی جو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب ایک نماز ترک کرنا ہم اس کو تو بڑی معمولی بات آج سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کا عذاب کتنا ہے، اس کا نقصان کتنا ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا 2,40,000 برس تک دوزخ کی آگ میں جلنا، یعنی جو مرد یا عورت ایک نماز چھوڑیں گے تو اس کو اس کے بدلے میں 2,40,000 برس تک جہنم کی آگ کے اندر جلنا ہوگا۔ اور جس نے مدتوں سے نماز ادا ہی نہیں کی، جوانی گزار دی، بڑھاپا آ گیا اور اس نے ابھی تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی لوئی نہیں لگائی، تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے، قضاء عمری ادا کرے اور آئندہ نماز نہ چھوڑنے کا عہد کرے، کیونکہ اللہ کا عذاب تو وہ عذاب ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے والا ہے۔ تو پھر میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے عذاب کو کس طرح برداشت کر سکتے ہیں؟ انسان اب بھی آنکھیں کھول، اب بھی تیرے پاس وقت ہے، اللہ کی طرف رجوع کر، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے لے۔ اور جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے ان کو دنیا کے اندر ہی 5 بڑے بڑے میجر نقصانات نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص صبح کی نماز ادا نہیں کرتا اس کے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سارے کا سارا گھرانہ بھی اگر دن رات وہ محنت مزدوری کرے تو ان کے رزق کے اندر کبھی بھی برکت نہیں آئے گی، وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ جس نے فجر کی نماز کو ترک کر دیا تو فجر کی نماز کو ترک کرنے والا کبھی بھی وہ اپنے رزق کے اندر برکت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جو شخص ظہر کی نماز کو ترک کرتا ہے
تو اس کے دل سے نور الہی جاتا رہتا ہے. جب اللہ کا نور چلا جاتا ہے تو یہ دل جو ہے پھر شیطان کا گھر اور شیطان کی اماجگاہ بن جاتا ہے. اس کا دل پاک صاف نہیں رہ سکتا. جو عصر کی نماز کو ترک کرتا ہے تو اس کے اعضاء میں نیک اعمال کرنے کی قوت کو اللہ رب العزت ختم کر دیتے ہیں. پھر نیکی کا کوئی کام اس سے سر انجام نہیں دیا جا سکتا، اور مغرب کی نماز کو چھوڑنے والے کے کھانے میں اسے مزہ نہیں ملے گا. اس کی دسترخوان کے اوپر طرح طرح کی ڈشز بھی موجود ہوں گی، تیتر اور بٹیر بھی ہوں گے، اور اس کے دسترخوان کے اوپر سویٹ ڈشز بھی موجود ہوں گی، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اس کو اپنے کھانے کے اندر مزہ معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کے کھانے میں سے مزہ نکال لیا ہوگا. اور عشاء کی نماز چھوڑنے والا اس کو دنیا اور آخرت میں مومن نہیں سمجھا جائے گا. فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور حکومت ہے. آپ کے پاس ایک عورت آتی ہے بنی اسرائیل کی، عرض کرتی ہے موسیٰ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزاد ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں کہ تجھ سے کیا گناہ سرزاد ہوا ہے؟ وہ عورت کہنے لگتی ہے موسیٰ مجھ سے ایک فعل بد کا ارتکاب ہو گیا ہے. اس فعل بد کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوا تھا اس بچے کو میں نے قتل کر دیا ہے. اب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کیا اللہ کی بارگاہ میں اگر میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ بات سنتے ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، آپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو جاتا ہے. آپ اس عورت کو کہتے ہیں فوراً میرے دربار سے نکل جا، کہیں تیری وجہ سے اللہ رب العزت کا عذاب ہمارے اوپر بھی نازل نہ ہو جائے. ادھر وہ عورت اس دروازے سے قدم باہر رکھتی ہے، ادھر جناب جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں سے وہی لے کے حاضر ہو جاتے ہیں. حضرت جبریل کہتے ہیں اے کلیم اللہ، کیا آپ کی بارگاہ میں اس عورت کے فعل سے زیادہ کوئی برا فعل اور اس عورت کے کام سے زیادہ کوئی برا کام ہے جو اس نے کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جبریل نہ اس عورت سے زیادہ کوئی بری عورت میری نظر میں ہے اور نہ ہی اس عورت کے فعل سے زیادہ کوئی برا فعل میری نظر میں. تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں اے کلیم اللہ، کیا میں آپ کو اس سے بھی زیادہ برے شخص کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ حضرت کلیم بولتے ہیں اے جبریل آپ بتائیں اس سے زیادہ برا شخص کون سا ہے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ وہ شخص جو قصداً نماز کو چھوڑ دے وہ اس بدکار اور قاتلہ عورت سے بھی زیادہ خراب اور برا ہے. تو سامعین ذرا غور کریں کہ جو لوگ قصداً نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں تو ان کی حالت، ان کا مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا ہوگا. حالانکہ مسلمان کا تو یہ شیوا تھا، یہ شعار تھا جس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ فرمایا تھا. فرماتے ہیں اگر آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. آخر میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. دل بر کے لیے ادائے نماز اچھی ہے، عاشق کے لیے رسم نیاز اچھی ہے. موقع ہے یہی تو ایک قدم لینے کا، موقع ہے یہی تو ایک قدم لینے کا. ہر ایک عبادت سے نماز اچھی ہے. اسلام ہے گر لفظ تو معنی ہے نماز، ہاں قربت مولا کا وسیلہ ہے نماز. وما علینا الا البلاغ المبین.